السلام علیکم پیارے دوستو، سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ رحم کرنے پر آتا ہے تو یوں ہی سبب بناتا ہے کہ کسی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے اور پھر اسی کے باعث اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں ایسے ہی لوگوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ گئے اور رحمت خداوندی نے انہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کا اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا، لیکن اس کے وضو کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا، لیکن ذکر اللہ کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا، مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے، وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت کرنا آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ اس اندھیرے میں حیران و پریشان ہے، تو اس کے حج و عمرہ آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے اس سے بات کرنا شروع کی۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے، تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ ایک شخص کو جبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر آیا، یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، لیکن اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا، اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ملا دیا۔ ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا، تو اس کا خوف خدا آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ ایک شخص کی نیکی کا وزن ہلکا رہا، مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا، مگر اس کا خوف خدا آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا، لیکن اس کے خوف خدا میں بہائے ہوئے آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا، لیکن اس کا اللہ کے ساتھ حسن جن یعنی اللہ سے اچھا گمان آیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پل صراط سے گزر گیا۔ ایک شخص پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا کہ اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نیکی نے اس کو کھڑا کر کے پل صراط پار کروا دیا۔ میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازے کے پاس پہنچا تو وہ سب اس پر بند تھے کہ اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکا دیا گیا تھا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہیں۔ پس عقل مند وہی ہے کہ بظاہر کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اسے ترک نہ کرے، کہ ہو سکتا ہے یہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے۔
اور بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو ہرگز نہ کرے۔ 5 خصوصی کرم۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔